بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 کا بیان ہے وقیل للذین اتقوا۔ قرآن مقدس کا ایک بڑا اہم انداز ہے کہ جہاں قرآن مجید کافروں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ہی متصل اہل ایمان کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور جہاں نافرمانوں کا ذکر آتا ہے پھر نافرمانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرمانبرداروں کے ذکر کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید تقابل کے ساتھ قوموں کے حالات کو بیان کرتا ہے، قوموں کے تذکروں کو بیان کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اعتدال اور درمیانہ روی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جب ہم کسی پر غصے ہوتے ہیں تو ہم برستے چلے جاتے ہیں، رحمت نام کی کوئی شے ہمارے قریب نہیں آتی، محبت نام کی کوئی شے قریب نہیں آتی، ایک دم سے ڈانٹ ڈپٹ اور انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم بچھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی برائی بھی ہمیں برائی نظر نہیں آتی۔ یہ تو انسانوں کا مزاج ہے کہ محبت میں بھی تجاوز حد سے، اعتدال سے، اور نفرت میں بھی حد سے تجاوز۔ جب نفرت میں تجاوز ہوتا ہے تو بھی آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب محبت میں تجاوز ہے تو بھی آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ کسی سے بے پناہ جو محبت ہوتی ہے اور حد سے زیادہ محبت اعتدال سے ہٹ کر اللہ تبارک تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر جب بے اعتدال محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو آدمی کو اس کی برائی، اس کی غلطی نظر نہیں آتی، پھر آدمی ہمیشہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے، گویا کہ اس کی جانب سے آنکھوں پر پٹی آ گئی ہے، اس کی کوئی برائی سے برائی نہیں لگتی۔ تو یہ اچھی خصلت نہیں ہے کہ آدمی حق دیکھنے سے، حق سننے سے، سمجھنے سے محروم ہو گیا۔ پھر اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو آدمی اس کی کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔ تو ہر الٹی بات کی، ہر غلط بات کی تائید کرنا، وہاں ٹھیک کیا اس نے۔ وہ کہتے ہیں ایک مثل مشہور ہے، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، تو کبھی کبھار جب بادشاہ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے حواریین اور ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے اور بادشاہوں کو اکسانے والے، اور عام طور پر بادشاہوں کی گمراہیاں انہی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، بے جا تعریف کرنا، بلا وجہ تعریف کرنا، بغیر سبب کے تعریف کرنا۔ تو بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام و اکرام ملا کرتا تھا، جو بادشاہ کی ہر الٹی کو سیدھا کرے اس کو انعام ملتا تھا۔ تو اسی طرح سے بادشاہ نے ایک بات کہی، بادشاہ نے یہ کہی کہ میں نے جنگل میں آج شکار کیا ہے اور میں نے ایک ہرن کو تیر پھینکا
اور وہ ایسا زبردست تیر لگا کہ ہرن کے پیر کو لگا اور سر سے نکلا جا کے. تو مجمع ہنس پڑا کہ بھائی پیر اور سر، کہاں پیر ہے اور کہاں سر ہے؟ تو پیر کو تیر لگے اور سر سے جا کے نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بادشاہ کا ایک حواری تھا اس کے پاس بیٹھنے والا، وہ بادشاہ سے تنخواہ وصول کرتا تھا اسی چیز کی، بادشاہ کی الٹی کو سیدھا کرنا. تو اس سے بادشاہ نے اس سے کہا ہاں بھائی تم جواب دو. تو اس نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت نے اس ہرن کو تیر پھینکا تو وہ اپنے پاؤں سے سر کھجلا رہا تھا، تو سر میں پاؤں میں لگا اور سر سے نکل گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرے کی الٹی کو بھی سیدھا کرنا، آدمی حق سے محروم ہو جاتا ہے. بھائی یہ چیز اپنے اندر نہ آنے دے. اور اسی طرح سے جب کسی کی نفرت بے انتہا ہوتی ہے تو اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی اچھی بات بھی آدمی کو برا لگتی ہے. آپ گھر کی زندگی میں دیکھ لیں، مائیں بہنیں اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ حضرات اپنی زندگی میں دیکھ لیں. بہو سے اگر نفرت ہے تو اس کی اچھی سے اچھی بات بھی ساس کو بری لگتی ہے، اور بیٹی چونکہ اپنی ہے تو اس کی 10 خامیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، تو ماں یہ کہتی ہے یہ تو بھی بچی ہے، تو بھی بچی ہے. اور یہ بھی حالانکہ جو بہو ہے وہ بھی عمر میں اس کے برابر ہے، تو اسے کہتی ہے تو عورت ہو گئی ہے، ابھی تک تجھے سمجھ میں نہیں آئی، کب تجھے سمجھ آئے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان محبت میں اور نفرت میں ایک اعتدال رکھے. اس اعتدال سے ہٹتا ہے تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی حق کو کھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالی جب غضب اور غصے کی بات کرتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے، اور اللہ پاک اہل ایمان سے جب محبت کی بات کرتا ہے تو بھی اعتدال ہوتا ہے. اس لیے تقابل کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ اور اہل کفر کا تذکرہ قرآن میں جا بجا آتا رہتا ہے. تو پچھلی آیات میں یہ بیان تھا کہ دنیا میں جو نافرمان لوگ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، کافر ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کیسے استہزاء کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے پروردگار نے، کیا احکام آئے، تو کہتے ہیں بس ایسے ہی کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں. اب اہل ایمان کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، وقیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے، نتقوا الذین اتقوا اتقوا جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، جنہوں نے گناہوں سے بچنے کو اپنا شیوا بنایا. ان سے جب کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا احکام اتارے، کیا چیز اتاری ہے، قالو جواب میں کہتے ہیں خیرا، اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے وہ بہتر ہی اتارا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ خیر ہی ہے، وہ اچھا ہی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہم ایمان لاتے اس پر. یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ جب قرآن کی بات سنتے ہیں، حدیث کی بات سنتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے ہمارے پروردگار نے جو کچھ بھی ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ حکم سچ اور حق ہے. تو یہ اس کا بیان ہے، اور آج ہمارا بھی شیوا اور طریقہ اور طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خیر بات ہمارے سامنے کوئی کہے تو ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ خیر کی بات کرنے والا آدمی وہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم اس کی اچھی بات کو بھی نہیں لیں گے. نہیں بھائی، ہم لیں گے، بات کو قبول کریں گے. بات کو قبول نہ کرنا، عمل نہ کرنا اپنی سستی ہو سکتی ہے، لیکن بات کو ٹھکرانا یہ سخت گناہ کی بات ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، للذین احسنوا جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا کے اندر، حسنۃ ان کے لیے تو بہت بڑی بھلائی ہے،
ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی بھلائی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ان کو بھلائی عطا کرے گا۔ اور دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ اللہ پاک ان کو سکون، چین، اطمینان کی زندگی عطا کرے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھلائی عطا کرے گا، معنی یہ کہ حق بات سننے کی، بولنے کی، کہنے کی اللہ پاک صلاحیت عطا کرے گا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب گھر ہے بچنے والوں کا، کیا ہی خوب اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ یعنی اس گھر کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ جیسے آپ چلتے چلتے راستے میں کسی کا بہت اچھا اعلیٰ بہترین مکان دیکھیں، آپ یہ کہیں گے کیا ہی خوب گھر ہے، کیا بہترین اور شاندار گھر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہی شاندار گھر ہے ان لوگوں کا، کیا ہی شاندار ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں، جو گناہوں سے بچے ہیں۔ اب اس گھر کی تفصیل آگے ذکر فرمائی ہے۔ گھر کے اندر، کسی بھی گھر میں جب انسان جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر خوبصورت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر انسان کی ضرورت کے لیے کفایت کرنے والا ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر مزید حسن اور جمال اور خوبصورتی کے دیگر اسباب بھی موجود ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ آدمی جب اس گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ مل جاتا ہے تو آدمی کو کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھین نہ لیا جائے، کوئی لے نہ لے۔ تو آخرت میں جو جنت میں گھر ہوگا، کہا جائے گا نہیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر خیال آتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی اور میرے ساتھ دخیل نہ ہو، کہا نہیں کوئی اور دخیل نہیں ہوگا۔ پھر خیال آتا ہے کہ جناب گھر کے اندر کوئی چوری چگاڑی کا معاملہ نہ ہو، کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ فرشتے تمہارے گھر میں آئیں گے لیکن سلام کرنے کے لیے آئیں گے اور تمہیں عزت دینے کے لیے آئیں گے۔ دیکھیں یہ خوبیاں ہیں آخرت کے گھر کی۔ جنات عدن، فرمایا وہ باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے، یدخلونہا، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر شخص کی 4 نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ سورہ محمد میں ہے جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کہ ان میں ایسی نہریں ہیں، من ماء، ایسا پانی، غیر آسن، جو خراب ہونے والا نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور صاف اور شفاف شہد کی نہر، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہر جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت کا مقام ہوگا۔ دنیا کی شراب پی کر آدمی کو نشہ آتا ہے اور آدمی اپنی حواس کو، عقل کو کھو بیٹھتا ہے، آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہ لذت اور فرحت والی شراب ہوگی۔ تو یہ 4 نہریں اللہ پاک ہر جنتی کو عطا کرے گا۔ یہ ہے جہاں پر بھی آتا ہے نا تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے محلات کے نیچے سے یا ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، یہ جا بجا قرآن اس لفظ کو ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے، اس جنت کی نعمت میں اضافے کے طور پر یہ بات خاص طور پر مذکور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی انسان کا گھر اگر ایسی جگہ پر ہو کہ چاروں طرف سے خوبصورت آبشاریں اور نہریں ہوں، تو اس گھر کا کیا کہنا، اور کیا بہترین وہاں کی آب و ہوا ہوگی کہ جہاں سبزہ بھی ہو اور جہاں ہر قسم کا میٹھا پانی بھی موجود ہو اور وہ نہریں بہ رہی ہوں، تو انسان کے لیے کیا ہی لذت اور فرحت کا وہ مقام ہے۔ اس لیے آخرت کی جنت اور آخرت کی جو مقام ہے انسانوں کا، اس میں یہ 4 نہریں ہر انسان کو ملیں گی۔ اس کے بعد لہم فیہا ما یشاؤون، فرمایا صرف یہی نہیں، اس کے بعد جو وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے اللہ پاک ان کو عطا کرے گا۔ دنیا کی جنتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے گھر اور آخرت کے گھر میں بہت بہت بڑا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ دنیا میں اپنے گھر کے اندر رہ کر انسان چاہتا ہے میرا گھر خراب نہ ہو، ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ جناب میں نہ مروں، لیکن مرتا ہے، موت آتی ہے۔
آدمی چاہتا ہے کہ اس گھر کے اندر میری ہر لذت پوری ہو، لیکن نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ جو آخرت کا مقام ہوگا وہاں موت نہیں آئے گی، گھر کو خراب ہونا نہیں ہے۔ گھر کی کسی چیز کو استعمال کرے گا، استعمال کرنے کے بعد اس کے اندر پرانا ہونے کا تصور نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے پھل جو جنت میں اس کے گھر کے سامنے لگے ہوئے ہیں ان کو کھائے گا، دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میری جنت کا ایک پھل کم ہو گیا ہے، فوری اللہ پاک واپس اسے دوبارہ لگا دے گا۔ جو چیز وہاں چاہے گا وہ چاہت اس کی وہاں پوری ہوگی۔ دل میں خیال آئے گا، وہ خیال اللہ جانتا ہے، وہ خیال ہی فوری کی فوری پورا ہو کے آ جائے گا۔ زبان سے کہنے کی نوبت اسے نہیں آئے گی مجھے یہ چیز چاہیے، یہاں تو چیز کہتے کہتے مانگتے مانگتے وقت لگتا ہے، وہاں ہر لذت اس کی پوری کی جائے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، فرمایا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو شرک سے بچنے والے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین کہ ملائکہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالیں گے۔ تتوفاہم الملائکہ کہ روحیں نکالیں گے ان کی، ملائکہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالیں گے۔ طیبین اس حال میں اس طرح سے نکالیں گے کہ یہ پاکیزہ ہوں گے، خوش ہوں گے، معنی یہ کہ ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ یقولون اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب تمہارے اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی۔ تو یہاں تک بیان ہو گیا ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں، ان کے سامنے اللہ کا کلام آتا ہے اور ان سے کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہارے رب نے کیا اتارا، کیسے احکام ہیں، کیا چیز ہے، تو وہ اسلام کا تعارف اچھے کلمات میں، اچھے الفاظ میں اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك۔ اب یہاں سے آگے جو آیات ہیں، یہ ان آیات کے اندر ایک سخت تنبیہ ہے اہل مکہ کو، اور پھر ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو ایک تنبیہ۔ کیا تنبیہ ہے، کیا ڈانٹ اور ڈپٹ اور زجر ہے کہ اس دنیا میں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، فوری اللہ نہیں پکڑتا، تو اللہ کا نہ پکڑنا اس بات کی نشانی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ النحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی صورت ہے، اور یہ اس وقت کی ہے کہ جب کافروں کی طرف سے ایذاؤں اور پریشانیوں کی انتہا ہو چکی تھی، ظلم اور زیادتیوں کی انتہا ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے حبشہ کی طرف ہجرت کر بھی لی تھی، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو یہ مشرکین کہنے لگے 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے آپ کو دعوت دیتے دیتے، تبلیغ کرتے کرتے، اور یہی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ تو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عذاب موقوف ہے یہ نہیں آ رہا، یا اس عذاب میں تاخیر ہے، اس تاخیر سے تم فائدہ اٹھاؤ اور رجوع کر لو اللہ کی طرف، توبہ کر لو، ورنہ جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں بچ سکو گے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا پھر بھی عذاب نہیں آ رہا تو اسے اس بات کا یہ پیغام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اگر گناہ پر تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس کو غنیمت سمجھو، یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، ایک موقع سنورنے کا، سنبھلنے کا ایک موقع اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور آدمی سمجھ لیتا ہے کہ نہیں جی اگر میں غلط ہوتا تو جناب میرے پر کوئی عذاب آتا، میں غلط ہوتا تو میرے پر عذاب آتا، تو یہ ڈھٹائی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے گا، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، کوئی ملائکہ کا نزول ہو، ہم دیکھیں فرشتوں کو اترتا ہوا، آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں ہم دیکھیں۔ اور شاید یاد ہوگا پیچھے بھی آ چکا تھا، وہاں پر بھی تفصیل آئی تھی سورۃ الحجر کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ جناب لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین، فرشتے کیوں نہیں اترتے آپ کے ساتھ؟
اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اس کا جواب ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر اس بات کا، ان تأتيهم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آئیں عذاب لے کر، او یأتی امر ربک، یا تیرے پروردگار کا کوئی ناگہانی فیصلہ آ جائے۔ ناگہانی فیصلہ اس سے مراد قیامت بھی ہے اور اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے، کوئی بھی عذاب کا فیصلہ آ جائے تو آپ غم نہ کیجئے، یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ صرف ان کی خصوصیت نہیں ہے، ان سے پہلوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ فعل الذین، کیا ہے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے۔ کیا مطلب؟ گناہوں پر اصرار کر کے جرت کرنا یہ پہلوں کا بھی شیوا رہا ہے۔ اور پھر جب عذاب آیا، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ عذاب کو خود انہوں نے مانگا ہے، اور جب عذاب آیا تو پھر اس تباہی اور بربادی میں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، خود ان کا اپنا جرم ہے۔ بات سمجھے جی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو ملازم رکھا ہے اپنی دکان پر، اب وہ دکان پر اس نے جو ملازم رکھا ہے، اب وہ کیا کہا، اب وہ زہر آلود دوائیاں وہاں پر موجود ہیں، کیڑے اور مکوڑے اور موذی جانوروں کو مارنے کی ادویات ہیں۔ اب ایک آدمی کو کہا گیا بھائی یہ سب کا سب زہر ہے، لیکن وہ پی لیا اس نے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے ظلم کیا، اس کا اپنا قصور ہے، جس نے اس کو پیا ہے اپنا قصور ہے، اپنا جرم ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو کوئی یہ کر رہا ہے وہ اپنا اس کا قصور ہے اور اپنی اس کی زیادتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَأَصَابَهُمْ، فرمایا ان کو پھر پہنچا ہے، سیئات ما عملوا، وہ گناہ، سیئات وہ برائیاں، ما عملوا جو انہوں نے کی ہیں، وحاق بہم اور ان کو گھیر لیا، ما كانوا به يستهزئون ان عذاب نے انہیں گھیر لیا جس عذاب کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله، یہ بھی اسی کا جواب ہے کہ اچھا عذاب کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے، وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہا؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے، اور اللہ کے سوا ہم دوسروں کی بندگی جو کر رہے، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہیں، ان رسم و رواجوں پر ہم قائم ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اللہ میں منع کرتا۔ ارے بات سمجھے جی؟ آج بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے یہ جو رسومات چلی آ رہی ہے، جو طریقے چلے آ رہے ہیں، یہ حق ہے، اور اگر حق نہ ہوتے تو اللہ میں روکتا، اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی طرف سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ آتی۔ تو کہا یہ بیہودہ باتیں نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص سے الگ الگ کلام کرے گا کہ تم یہ کام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ ایک یہ کہ آدمی کام کر رہا ہو اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ لے اور تمہیں نہ کرنے دے، خبردار یہ مت کیجیے گا، یہ بھی آزمائش تو نہ ہوئی، یہ تو جبر ہوا۔ انسان کا تو امتحان ہے کہ تمہیں رسول نے ایک راستہ سمجھایا ہے، حق بھی بتایا ہے، باطل بھی بتایا ہے، آپ اپنے اختیار سے حق کو اختیار کرتے ہو اور باطل سے بچتے ہو، اس پر تمہارے لیے اجر ہے۔ فرمایا وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ پاک چاہتا، ما عبدنا، تو ہم نہ بندگی کرتے، من دونہ، اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی کسی کی نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نمبر 2 ہم کسی بھی چیز کو حرام نہ کرتے، لہذا ہم اپنی مرضی سے جس حرام کو حلال کریں اور جس حلال کو حرام کر دیں، تحلیل اور تحریم کا، حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہمیں سونپا گیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے، یا ہمیں تو نہیں، ہمارے بتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ارے بات سمجھے جی؟ شاید آپ کو یاد ہوگا، عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہاں کائنات کے اندر، یعنی جو مشرکین میں جو نظریے شرک کے پائے جاتے تھے، یہ کئی بار یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں تاکہ یہ مضمون صحیح سمجھ میں آ جائے،
کچھ کا نظریہ یہ تھا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، آسمان و زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، جب بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مثلا سمندروں میں ڈوبنے کا خطرہ ہو تو وہاں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ زلزلے کی نظر ہونے کا خدشہ ہو تو کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین۔ یہ سب نظریے تھے۔ شرک کیا تھا؟ شرک کس جگہ تھا؟ غلطی کہاں تھی؟ کچھ کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں بعض لوگوں کو اختیارات اس طرح سے دی ہے کہ چیزوں کو اللہ نے ان کو مالک بنا دیا، چیزوں کا مالک بنا دیا، اور وہ جو چاہیں سفید سیاہ کے مالک ہوگے۔ تو اللہ نے جواب دیا، لا یملکون، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ۔ تم چیزوں کے مالک کی بات کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو مالک بنا دیا؟ نہیں بھائی، اللہ نے تو کائنات کے ذرے کا مالک بھی ان کو نہیں بنایا۔ آسمان و زمین کا مالک بننا تو بہت بڑی بات ہے، تمہارا مالک بننا تو بڑی بات ہے، اللہ نے ایک ذرے کا مالک بھی کسی کو نہیں بنایا۔ لہٰذا اگر تم یوں کہتے ہو کہ اللہ نے فلاں کو اس چیز کا مالک بنایا ہے جبکہ اللہ نے مالک نہیں بنایا، تو یہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ملکیت میں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا۔ دنیا میں آپ برداشت کرتے ہو، یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہے۔ اس میں آپ کے بھائی کا شعر ہے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں، یہ میرا ذاتی گھر ہے، میں نے خود بنایا ہے۔ سمجھے جی؟ باپ بیٹے کو نہیں شریک کرنا چاہتا، یہ میرا ہے، میرا گھر ہے، میں نے بنایا اپنی محنت سے۔ ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد میراث منتقل ہوگی تمہاری طرف، وہ ایک علیحدہ بات ہے، بنایا کس نے ہے؟ میں نے بنایا۔ تو ایک انسان جو حقیقی طور پر چیز کا مالک نہیں ہے، مجازی مالک ہے، وہ اس میں شرکت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ پاک کیسے شرکت برداشت کرے گا؟ لا یملکون مثقال ذرہ، ذرے برابر کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں، مالک تو ہر شے کا اللہ ہی ہے، مالک تو ہر شے کا اللہ ہی۔ لیکن کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں۔ اللہ پاک نے چیزوں کے اختیار، مالک تو اس کا اللہ ہی ہے، آسمان کا، زمین کا، بارش کا، روزی کا، ہر شے کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیارات ان کو دے دیے۔ جیسے کوئی بڑا بادشاہ، سلطنت تو اس بڑے بادشاہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کا، خطوں کا دوسروں کو اختیار دیتا ہے۔ یہاں آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہو۔ ما کان لہم الخیارہ، کوئی خیار اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ حلال چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جیسے کوئی بادشاہ اپنے گورنر کو اپنی جگہ پر اپنے دائرہ کار میں کچھ اختیار دیتا ہے، کیا اللہ نے ان کو، اپنے مقربین کو، ملائکہ کو، انبیاء کو، اولیاء کو کوئی اختیار دیا؟ کہا نہیں، ما کان لہم الخیارہ، کوئی اختیار نہیں دیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مختار کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہی ہے تو مختار کل، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں بزرگ کو، فلاں ہستی کو، فلاں فرشتے کو اس چیز کا اختیار دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، اچھا بھائی، اللہ پاک نے مالک، اللہ تبارک تعالیٰ اختیار بھی نہیں دیا، اللہ نے اپنے ساتھ کچھ شریک کیے ہوئے، کچھ پارٹنر اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ آدھی چیزیں وہ اللہ کی ہے اور آدھی ان کی ہے، آدھا آدھا کام ہے، نہیں۔ فَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کے بنانے میں، پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ پیدا کرنے میں تو وہ بھی کہتے تھے کہ شریک نہیں ہے، لیکن متصرف ہونے میں، تصرف کرنے میں اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے، وہ دونوں مل بانٹ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مل بانٹ کے جناب یہ کائنات کا نظام چلا رہے۔ کہا نہیں، اس نظام کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بات سمجھے جی؟
بات یہ ہو گئی ٹھیک ہے جی مالک صرف اللہ ہے ہر چیز کا. نمبر 2 یہ بات بھی مان لی ہے کہ اختیار اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. نمبر 3 یہ بات بھی مان لی کہ جناب اللہ کے ساتھ کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے, صرف اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور اللہ ہی متصرف ہے, اللہ ہی کام چلانے والا ہے اور اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے. لیکن یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے مقرب ہیں کہ وہ اللہ سے جب چاہیں جو چاہیں منوا سکتے. جیسے بادشاہ دنیا میں ہوتے ہیں تو بادشاہ کے کچھ مصاحبین ہوتے ہیں, کچھ مقربین ہوتے ہیں. بادشاہ ایک بات نہیں چاہ رہا لیکن وہ ضد کر کے منوا لیتے ہیں, محبت میں منوا لیتے ہیں بادشاہ سے, یا یہ ہے کہ جناب دھمکی سے منوا لیتے ہیں, اگر نہیں مانو گے تو ہم باغی بن جائیں گے, تمہارے بغاوت کا اعلان کر دیں گے. فرمایا ولا تنفع الشفاعہ, اللہ کے ہاں کوئی ایسی سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی محبت میں اس طرح سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ پاک اس کی غلط بات کو سن کر کسی کی سفارش کو قبول کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یا اللہ کو کوئی ڈرا دھمکا لے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. اور تمہارے نزدیک اور تمہارے ذہن میں سب سے بلند ترین مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کی مقرب وہ ملائکہ ہے. تم ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں. مشرکین کا نظریہ تھا یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی, اور بیٹی تو باپ سے ہر بات منوا سکتی ہے. تو اس پر فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ لو اللہ کا پیغام آنے والا ہے, تیار ہو جاؤ, سنو, تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں خوف کی وجہ سے کہ نہ معلوم کیا عذاب آ رہا, کس کے متعلق عذاب کا حکم آ رہا ہے. اور ان کے جسم سکڑ کے چڑیا کی مانند ہوتے ہیں. اس طرح سے جسم ان کے سکڑ جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں, اس قدر ان کو ملائکہ کو خوف ہے. تو ان کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ سے جو چاہیں گے منوائیں گے. یہ سب بےہودہ باتیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شرک تھا اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا. آج ہمارے یہاں کتنے شرک ہیں اس قسم کے, آج ہمارے یہاں کتنے شرک ہیں, اور ہم اپنے آپ کو موحد اور توحید والا کہتے ہیں, حالانکہ کس قدر شرک ہے آج یہی نظریہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس جا کے کہتا ہے, ایک آپ کی ضرورت ہے کسی آدمی کے پاس, بھائی یہ میرا کام کر لو, ٹھیک ہے, ما تحت الاسباب یہ کہنا بھی جائز ہے. کسی سے کہیں کہ بھائی یہ میرا کام ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اتنا قرضہ چاہیے, آپ میرے ساتھ مدد کرو, یہ جائز ہے. ایک بار کہہ دیا ٹھیک ہے, دوسری بار کہہ دیا ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے, بھول گیا ہوگا یاد دہانی کرا دیتا ہوں, چلو تیسری بار بھی کہہ دیا, بھول گیا ہوگا یاد دہانی کرا دیتا ہوں. انسان بھولنے کی چیز ہے, لیکن اس کو یاد بھی ہے اور پھر بھی وہ ہیلپ نہیں کر رہا, آپ کی مدد نہیں کر رہا, اور پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھے کہ کام یہاں ہی سے میرا ہوگا. یہ بھی شرک ہی ہے. یہاں ہی سے میرا کام ہوگا, بس اللہ کو چھوڑ دیا. اس کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شرک کی جڑ یوں کاٹی ہے کہ جب تمہارے دل کے اندر کوئی حاجت پیدا ہو, اور وہ حاجت اور ضرورت تمہاری اگر براہ راست اللہ سے ہے تب بھی, اور براہ راست کسی بندے سے ہے تب بھی, دونوں حالتوں میں فرمایا تم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو, اچھی طرح سے وضو کر کے اور نماز پڑھو, اور اس کے بعد میرے پر اللہ کی حمد و ثنا کرو, اور پھر میرے پر درود بھیجو, اور پھر اللہ سے وہ اپنی حاجت مانگو, اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. یہ راستہ سمجھا کہ کسی کے ساتھ اتنی لجاجت کرنا, اتنی منت کرنا, اتنی زاری کرنا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کر دینا, اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دینا, جھک جانا اس کے سامنے. نہیں بھائی, یہ تو شرک کر رہا ہے. یہ تو وہ مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا, اس نے ایک بندے کو مقام دیا, یہ شرک ہے. تو اس لیے سمجھیے گا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ بھی مشرکین کا نظریہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے جو مقرب ہیں, مقربین ہیں, اللہ کے قریبی ہیں, اللہ نے ان کو حلال حرام کا اختیار دیا ہوا ہے. تو اس پر فرمایا دیکھو وقال الذین اشرکوا, کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, لو شاء اللہ ما عبدنا, اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم بندگی نہ کرتے اللہ کے سوا کسی کی کچھ بھی,
نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کوئی بھی شے حرام نہ قرار دیتے. فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، اس قسم کے مجادلے انہوں نے بھی پیش کیے ہیں. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، جب یہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اے رسول تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ پہنچا دینا ہے. فہل علی الرسل، رسولوں کے ذمے نہیں ہے الا مگر البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا. بات سمجھے جی؟ اور وہ صاف صاف آپ نے پہنچا دیا اے رسول، وہ صاف صاف آپ نے پہنچا دیا، آپ غم نہ کیجیے. اب وہ صاف صاف کیا پہنچایا، اس کا آگے خلاصہ 2 لفظوں میں اللہ نے ذکر کر دیا. بڑی اہم اور بڑی پیاری بات ہے کہ ہر رسول کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ 2 الفاظ ہیں. ہر رسول نے جو پہنچایا اپنی امت کو، صاف صاف پیغام دیا. تو کیا پیغام دیا وہ دیکھو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے. گزشتہ تمام امتوں کے اندر رسول آئے ہیں، اور رسول نے آ کر یہ کہا ان اعبدوا اللہ. پہلا مضمون رسول کی دعوت کا یہ ہوتا تھا کہ بندگی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اچھا، بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. بندگی کا مطلب 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دینا، یہ بندگی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا، یہ بندگی ہے. شادی آتی ہے، شادی یہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کو کیسے بجا لا رہا؟ اگر اس عبادت کو اس طرح سے بجا لا رہا جیسے اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو شادی کے معاملات میں اس نے اللہ کی بندگی کی ہے. بڑا جو ہے وہ غور سے سنیے گا، اس بات کو غور کیجیے گا میری باتوں پر. ایک آدمی نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے. روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ بھائی اللہ کے لیے رکھتا ہوں. زکوٰۃ بھی دیتا ہوں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. حج کرتا ہوں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ سارے اعمال اللہ کے لیے، کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی اس میں دکھلاوے کا تصور بھی نہیں ہے. قربانی کا موقع آیا، کس کے لیے قربانی دے رہے ہو؟ اللہ کے لیے. اچھا جی، یہ ساری باتیں آئی تو یہ عبادات تو ساری ہو گئی اللہ کے لیے. جب آ گئی شادی، جب آ گئی خوشی، اب خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر اللہ کا حکم تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج یہ ہے، ہمارے خاندان میں یہ بات رائج ہے. اب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رسم و رواج کو لے لیا، اپنے طور طریقوں کو لے لیا، تو کیا کہا جائے گا؟ شادی کے معاملے میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر بھی تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے. اللہ کا دین یہ بتا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت یہ سمجھا رہی ہے کہ نکاح کرنے میں تم معیار دین کو دیکھو، دنیا کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، حسب اور نسب کو نہ دیکھو. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ بھائی ہم اگر کسی غریب بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی غریب لڑکا منتخب کرتے ہیں، کسی غریب لڑکے کو اپنا داماد بناتے ہیں، بہت اچھی اس کی سیلری نہیں ہے تو دیندار لڑکا، لیکن جب ہم سامنے بٹھائیں گے تو لوگ پوچھیں گے لڑکا کرتا کیا ہے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں پر کس کی لاج رکھی آپ نے خاندان کی لاج رکھی. اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ دین کی لاج رکھو. ہے تو بڑا دیندار، بہت اچھا ہے، اخلاق والا ہے، دین والا ہے، سب باتیں اس کے اندر موجود ہے، اور محبت کرنے والا ہے، خاندان کی رعایت کرنے والا ہے، لیکن نوکری اچھی نہیں. تو ہم کہیں کیا کریں جی، لوگوں کو بھی تو بتانا ہے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا شادی کے معاملے میں آپ کی توحید پر ضرب کاری لگ گئی، آپ کی توحید کو دیمک لگ گیا. یہاں پر یہ ان اعبدوا اللہ نہیں ہوا، اللہ کی بندگی نہیں ہوئی. شادی میں اللہ کی بندگی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے.
فوتگی ہے، غمی کا موقع ہے، ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا سلیقہ طریقہ کہ غمی کا اظہار یوں ہو، اور ایک ہمارے یہاں رواج یہ ہے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہمیں رونا ہے، ہمیں بین کرنا ہے، ہمیں چیخنا چلانا ہے، پتہ تو چلے کہ جناب جانے والے کا ہمیں غم رسد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آپ نے اللہ کی بندگی نہیں کی، ان اعبد اللہ نہیں ہوا۔ بات سمجھے جی؟ تجارت کے معاملات آ جائیں، تجارت کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ منافع ہے جائز طریقے سے، یہ 100 روپے کا نفع آ رہا ہے لیکن جائز راستے سے آ رہا ہے، اور ادھر نفع آ رہا ہے یہ 1000 روپے کا ہے حرام کا راستہ، ناجائز راستہ۔ اب اگر ایک آدمی اس ناجائز راستے کو اختیار کرتا ہے اور وہ حرام کی صورت کو اختیار کر کے زیادہ منافع کما لیتا ہے تو کہاں جائے گا؟ یہ نمازی تو ہے، یہ عبادت اس کی نماز تک، اس کی عبادت روزے اور حج اور زکوٰۃ تک اس کی عبادت تو ہے، لیکن تجارت میں اس کی عبادت نہیں ہے، تجارت میں اس کی توحید نہیں ہے بھائی۔ ہاں، تو اس لیے اپنی عبادات میں غور کیجیے کہ ہماری عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہی ہے۔ ایک آدمی بڑا اچھے اخلاق والا، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، بہت بہترین آدمی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، اچھا اس کے معاملات بھی بڑے اچھے ہیں، صاف کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین نہیں ہے، حلال کماتا ہے، لیکن گھر میں بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بڑا خراب ہے، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بڑا بدترین ہے، تو یہ آدمی عبادات کا موحد اور دیندار اور توحید پرست عبادات کی حد تک تو ہے، اور معاملات کی حد تک تو ہے، لین دین کی حد تک تو ہے، لیکن گھر کی زندگی کے اندر یہ شخص موحد نہیں رہا، اس کی توحید میں فرق آ گیا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہاں اس کی چاہت یہ کہتی ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے، مجھے اپنی بیوی کو یوں ڈیل کرنا چاہیے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، حدیث کا فیصلہ یہ ہے، اور یہ اپنی خواہش کو بیچ میں لے کے آتا ہے، تو اس نے یہاں پر گھر کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، رب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو معبود بنایا۔ تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کسی جگہ پر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تو نہیں بنایا ہوا۔ بات جب معبود بنانے کی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ معبود بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پتھر اور درخت کو پوجے تو معبود بناتا ہے، ہم تو سب کے سب اللہ کو پوجتے ہیں، خواہشات کو بھی تو پوجتے ہیں بھائی، ہم خاندان کو بھی تو پوجتے ہیں، ہم کبھی کبھی اپنے اولادوں کو بھی تو پوجتے ہیں، ہم کبھی کبھی بیوی کو بھی تو پوجتے ہیں۔ اگر بیوی کی چاہت پوری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ بیوی کی بات کو اس نے مقدم کیا تو یہ کس کو پوج رہا ہے؟ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور رسول کی دعوت کا پہلا خلاصہ یہ ہوتا تھا ان اعبدوا اللہ، زندگی کے تمام معاملات میں صرف اللہ کی بندگی کرو۔ یہاں یہ لفظ اگر آپ لکھ لیں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں کیا کرو؟ اللہ ہی کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ، یہ پہلا خلاصہ۔ نمبر 2 واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچتے رہو، ہر حرام سے بچتے رہو۔ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جائے، کل ما عبد سوى اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی پیروی کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کبھی نفس طاغوت بنتا ہے، کبھی جو ہے رسم و رواج طاغوت بن جاتے ہیں، اور کبھی جناب ماحول معاشرہ انسان کا طاغوت بنتا ہے، کبھی مال اور دنیا، زر دنیا، یہ سونا چاندی یہ انسان کے طاغوت بن جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا وہ ہر شے جس کو وہ تعظیم آپ نے دے دی جو اللہ کو دینی چاہیے، وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ طاغوت ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ پھر کیا ہوا؟ جب رسول نے یہ پیغام سنایا، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ذہن نشین فرمائیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب رسولوں نے یہ 2 پیغام سنا دیے اور رسولوں کی دعوت کا یہ 2 خلاصے آگے سامنے، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوا؟ بعضوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور بعضوں کے لیے کیا ہے؟ گمراہی ثابت ہو گئی۔ بعضوں کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، ہدایت ہمیشہ ملتی ہے انابت پر، رجوع پر ہدایت ملا کرتی ہے، اندر سے طلب پر ہدایت ملا کرتی ہے، اندر سے بے قراری پر ہدایت ملا کرتی ہے۔ یہ پہلی بات ذہن نشین فرمائیے گا، اور اس کی دلیل
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اشخاص کو اللہ پاک سے مانگا، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما عمر دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن ہشام ہے۔ عمر بن خطاب سب جانتے ہیں، خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ یہ دو شخص ایسے تھے کہ جو مکہ کے اندر بہت با اختیار شخص تھے دونوں۔ ابو جہل بڑی عمر کا معمر آدمی تھا اور سب اس کی بات مانتے تھے، اور ایک با اثر آدمی تھا، خاندان قبیلہ بھی اچھا ہے، قریش میں سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کی بات سمجھتا ہے، اور سیاسی ایک بصیرت رکھنے والا شخص تھا، اثر رسوخ تھا مکہ کی سرزمین پر، اقتدار اس کو حاصل تھا، سب اس کی بات سنتے تھے۔ اور دوسرا عمر بن خطاب، جوانوں میں ان کا بڑا اختیار تھا، ان کا بھی نام تھا، اور ان کی بھی لوگ ہر طرح کی بات سنتے تھے، اور یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے اللہ سے کیا مانگا؟ ہدایت مانگی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور عمر بن ہشام ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے حق کے متلاشی تھے، حق کی شدید تلاش تھی۔ کبھی جب رسول اللہ کی بات کان میں پڑتی تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس شخص کے آنے سے جو ہمارا گزشتہ آباء و اجداد کا سلسلہ دین کا چلا آ رہا تھا وہ متاثر ہو رہا ہے، اور آباء و اجداد کے سلسلے کو متاثر ہوتے دیکھ کر عمر بن خطاب کا خون کھولتا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، وہ اسی کو پہلے سے حق سمجھتے تھے، لیکن آباء و اجداد کے دین میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو عمر بن خطاب کو بھی کھٹکتی تھی۔ ایک سلیم الفطرت آدمی، سلیم الطبع انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کرے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اولاد کو جا کے بت کے سامنے ذبح کر دینا اور اس کے بھینٹ چڑھا دینا، یہ کھٹکتی تھی یہ بات کہ یہ کوئی معاملہ درست نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیوں چل رہے ہیں؟ آباء و اجداد سے چلا رہے ہیں۔ لیکن اندر ایک بات تھی، تڑپ تھی کہ مجھے کوئی حق راستہ ملے، اور چونکہ جیسا ماحول تھا گرد و نواح کا کہ ہر شخص صاحب اقتدار میں سے جتنے بھی اشخاص تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، اور خاص طور پر رسول اللہ کے آنے سے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے جس کی چودراہٹ پر جتنا فرق آتا گیا وہ اتنا ہی اچھلتا گیا، سمجھے؟ کہتے ہیں جس کے دم پر پیر آئے گا تو اس نے اچھلنا ہے۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جیسا اثر رسوخ بڑھتا چلا گیا، جیسا جیسا، تو ظاہر ہے جو اثر رسوخ والے لوگ تھے ان کا اثر مٹنا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی مکہ کے ماحول میں رسول اللہ کے قریب آنا شروع ہوا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اگر توحید کی بات کر رہے جو اس ماحول کے مزاج کے 100% خلاف ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا پروری کا بھی تو خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محتاجوں کا خیال رکھتے تھے، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، آپ یتیموں کا سہارا تھے۔ یعنی ایک بہترین معاشرے کے اندر جو اچھی خصلتیں ہو سکتی ہیں، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ ساری اچھی صفات موجود تھیں۔ کون سا وصف اچھا اس معاشرے کا جو رسول اللہ میں نہ ہو؟ لیکن اڑے ہوئے تھے ضد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی کہ ان کے اندر انابت تھی، کہ جب پتہ چلا کہ بہن بینوئی مسلمان ہو گئے، تلوار لے کے نکل گئے، آج میں اس قضیے کو نمٹا کے آتا ہوں، اور جب پتہ چلا راستے میں بہن بینوئی مسلمان ہو گئے تو پھر رخ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بدترین جرم۔ اور راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، وہاں چلے گئے، تو دروازے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے پڑھنے کی، ایک دم سے زور سے دروازہ پٹا، کھولو۔ تو آواز تو آ گئی بہن بہنوئی دونوں کو، تو دروازہ انہوں نے کھولا، وہ قاری جو قرآن پڑھانے والے تھے کہیں چھپ گئے پیچھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ پڑھ رہے تھے
پیٹنا شروع کیا، بہن کو مارنا شروع کیا، لو لوہان ہو گئی، بہنوں ہی چھڑانے کے لیے آئے، ان کو بھی بیچ میں ان کو بھی پیٹا۔ تو پھر بہن نے یہ کہا کہ آپ بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ چکی ہوں، اب میں نہیں چھوڑ سکتی، اب تم مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو، کچھ بھی کر دو۔ تو ایسے ضرب لگی دل پر کہ اچھا بہن یہ بات کہہ رہی ہے، میں سنوں تو صحیح وہ کیا کلام ہے، اچھا لاؤ بھائی مجھے دکھاؤ کیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، آپ اس حالت میں ہم آپ کو جاؤ غسل کر کے آؤ، غسل کروایا۔ بات وہ ہے نا اندر تھی انابت، اور ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رات کی وہ بھی کام کر رہی تھی۔ تو جب پھر وہ غسل کر کے آئے تو قرآن کے وہ کلمات، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہاں تک جب پہنچے تو بس ایک دم سے دل کی کایا پلٹ گئی۔ دل تو دل قلب ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، یہ پلٹتا ہے، قرآن سن کے پلٹتا ہے بھائی، قرآن سن کر دل پلٹتا ہے، قرآن کو سمجھ کر انسان کا دل پلٹتا ہے۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چلو مجھے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اب یہ نہیں دیکھا میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، اسی مجلس سے کہ میں آیا تو تھا ابو جہل کو کہہ کر کہ میں محمد کا سر لے کر آؤں گا تمہاری خدمت میں، اچھا چلو میں جا کے معذرت کر کے آتا ہوں، چلو میں جا کے بتا کے آتا ہوں کہ بھائی اب میرا تمہارا سلسلہ ختم۔ نہیں، حق تو حق ہے بھائی، حق تو حق ہے، حق جس کے دل میں گھر کر جائے، حق جس کے دل میں گھر کر جائے، حق جس کے دل میں آ جائے، پھر وہاں باطل نہیں ٹکتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا تو پھر باطل نہیں ٹکے گا۔ اسی جگہ سے گئے، لے جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نہیں پرواہ کی پورے خاندان کی، پورے معاشرے کی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ابو جہل کیا کہے گا، اس کو میں کیا جواب دوں گا، میں کیسے شکل دکھاؤں گا اس ماحول اور معاشرے میں کہ تو گیا تو تھا سر لینے کے لیے اور سر دے کے آ گیا، اپنا غلام بن کر آ گیا۔ لیکن حق چیز ہی کچھ اور ہے میرے عزیز دوستو، جب دل میں حق اتر جائے تو پھر بات انسان کی بدل جاتی ہے، پھر مزاج بدل جاتا ہے، پھر طبیعت آدمی کی بدل جاتی ہے، پھر نشست برخاست، پھر اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ اب آج سے پہلے مجلسیں وہ تھیں اور اب مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات میں تمام چہروں میں سب سے بدترین لگتا تھا، اب کائنات میں سب سے بہترین چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ قرآن میں یہ اثر ہے، یہ بدلتا ہے انسان کی زندگی کو، اس لیے اس کو پڑھو تو صحیح، سمجھ کے پڑھو۔ تو اس وجہ سے یہ انابت تھی، اس وجہ سے اللہ پاک نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور ابو جہل، اس میں نخوت، اس میں غرور، اس میں تکبر، یعنی جو صلاحیتیں اس معاشرے میں ایک لوگوں کو چلانے کی اقتدار والی صلاحیتیں ہیں وہ سب اس میں تھیں۔ بہادر بھی تھا، بزدل نہیں تھا، بہادر تھا، سامنے آ کے لڑنے کو تیار ہے، لیکن اندر غرور اور تکبر جو بھرا ہوا ہے، یہ تکبر انسان کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا، یہ غرور انسان کو، یہ نخوت انسان کو راہ راست کی طرف نہیں آنے دیتی۔ مجھے اس کی بات نہیں لانی، نہیں ماننی، بس نہیں ماننی۔ کیوں نہیں ماننی؟ ٹھیک ہے وہ، اور ہے تو ٹھیک، مجھے ماننی نہیں ہے بس۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں نہیں ہدایت لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر میں قتل ہوا، ابو جہل قتل ہوا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا سر کاٹنے کے لیے آئے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹ لو، نیچے سے، تاکہ میری گردن تمام کٹی ہوئی گردنوں میں ذرا اونچی لگے، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ وہ کم بختے کی مرتے وقت بھی یہ تمنا ہے، سرداری۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اتنا متکبر کہ مرتے وقت تو آدمی کچھ کہتا ہے کہ اب تو دنیا سے میں جا رہا ہوں، اچھا بھائی معافی چاہتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ اس وقت بھی نہیں پلٹ رہا، اس وقت بھی وہی نخوت اور غرور اور بڑا بننے کا غرور اس کے اندر بھرا ہوا ہے کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب کٹی ہوئی گردنیں رکھی ہوں تو میری گردن ذرا اونچی لگے، پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے اسلام کی وجہ سے کیا اسلام کو تقویت ملی، جو بات رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، وہ تقویت ملی. نماز کا وقت آیا، چھپ کے آج کیوں پڑھیں گے؟ اب میں جو مسلمان ہو گیا، عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے بعد اگر نماز اسی طرح سے ہو تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا اسلام لانے کا؟ اللہ اکبر. تلوار لے کے نکل آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، پڑھیں آپ نماز، جو آئے گا میں کھڑا ہوں ادھر. سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، ایک لمحہ کیا کس چیز نے بدلا، کس چیز نے بدلا؟ ایک تو رسول اللہ کی دعا پیچھے، دوسرا اللہ کا کلام. ایک لمحے کیا ایمان پیدا ہو گیا، رسوخ ایمان کا، اعتماد ایمان کا، محبت رسول اللہ کی، صحابہ کی محبت. سمجھے جی؟ وہ تو پھر ایمان تو دکھنے میں دکھتا ہے، کسی نے پھر شک بھی نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ ایسا ایسا مسلمان تو نہیں، گڑبڑ تو نہیں ہے کوئی بھائی، آج ہمارے جیسے کوئی تو پتہ نہیں بھائی یہ تو ایسا ہی. سمجھے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہجرت کی، پھر ہجرت جب مدینہ کے لیے تشریف لائے ہجرت کے لیے، تو اس وقت بھی یہی عمل تھا. اچھا، ہجرت کے لیے چھپ کے لوگ جا رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا جان بچاتے بچاتے نکلو ہجرت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، تو میرے مقابلے میں آئے، مجھے روکے، مجھے جانا ہے. تو یہ صفات تھی بھائی، یہ صفات تھی. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں کے تذکرے پڑھا کرو تو کوئی بہادر بنے گی. سمجھے نا؟ بہادر بنے گی. یہ ارطغرل کو کیا بلایا پتہ نہیں. تو اللہ کے بندو، کس کام میں ہماری قوم لگ گئی، کس قوم میں ہماری قوم کس مشغلے میں ہم لگ گئے. کیا بہادری پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت کوئی کم ہے؟ کوئی ڈرامے دیکھنا ضروری ہے؟ کیا ہم اسلامی حمیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ڈراموں کے ذریعے سے ہم اپنے اندر خیر لے کے آئیں گے؟ اللہ اکبر. صحابہ کی زندگی پڑھو، ان جیسا بہادر کائنات نے نہیں دیکھا، ان جیسا بہادر آسمان نے نہیں دیکھا، زمین میں ان جیسے بہادر نہیں آئے، ان جیسے بہادر تو مانے جنے نہیں ہیں. بہادروں کی زندگی پڑھو، پتہ تمہیں چلے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ ایک ہے، ایسے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں صحابہ، ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک ہے، جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کی ہمدردیاں ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں تو پتہ چلے اس جیسا کوئی نرم ہے نہیں، اور کافروں کی طرف منہ موڑیں تو پتہ چلے اس جیسا کوئی شدت رکھنے والا ہے نہیں. یہ بیک وقت دو خوبیاں ایک شخص کے اندر، ادھر شدید شدت اور ادھر شدید نرمی. تو ان کی صفات سناؤ اپنے بچوں کو بھائی، ان کی صفات پڑھو، صحابہ کے تذکرے پڑھو. حیات صحابہ کتاب ہے، اس میں صحابہ کے تذکرے لکھیں، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، بچوں کو بھی سنائیں، گھروں میں بھی سنائیں. اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہے ایک بات. فمنہم من ھدی اللہ، تو اللہ پاک جس کو ہدایت، جن کو اللہ نے ہدایت دی. عرض کیا کس کو دی اللہ نے ہدایت؟ جو انابت کرنے والے. دوسری بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی. اب ان الفاظ پر آپ غور کیجئے گا. گمراہی ثابت ہو چکی کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں فرمائی. یہ اس سوال کا جواب ہے جہاں کہیں کہیں آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو پھر اللہ پاک گمراہ کرتا ہے تو پھر ہم تو بے اختیار ہو گئے، پھر ہمارا کیا اختیار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا یہ جواب ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعضوں پر گمراہی ثابت ہوئی. اور یاد رکھیے گا گمراہی جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے جرم کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. فعل اللہ کی طرف جو منسوب ہوتا ہے وہ اس طرح سے منسوب ہوتا ہے جیسا کہ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے مثال کے طور پر خودکشی کر لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جناب زہر پی لیتا ہے اور وہ مر گیا. اب اس کو موت کس نے دی؟ اللہ نے. لیکن موت کا ذریعہ اس نے خود اختیار کیا. بالکل اسی طرح سے کہ ہدایت کا ذریعہ انسان اختیار کرے گا تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ ہدایت دے گا.
گمراہی کا ذریعہ آدمی اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے کبھی یہ پھر وسوسہ نہیں آئے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ بس میں نے مثال سے اس لیے سمجھایا ہے کہ موت انسان نے خود اس کا اپنا ذریعہ پکڑا اور اختیار کیا تو کسی کا کیا قصور ہے. لیکن بہرحال موت دینے کی نسبت تو اللہ کی طرف ہی کی جاتی ہے. موت تو اللہ ہی دیتا ہے. اللہ پاک نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اس نے زہر پی لی مثال کے طور پر, اس نے خودکشی کر لی مثال کے طور پر, اس نے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا مثال کے طور پر. اللہ قادر مطلق ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی اس کو زندگی دے دے. اللہ تو قادر ہے, لیکن ضابطہ اور اصول یہ ہے. اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے, بے شمار ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لہذا پھر اس کے بعد دعوت فکر دی جا رہی ہے, فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ چلو پھرو دنیا میں, دھرتی میں, دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم, اے نبی اگر آپ کو حرص ہے اور آپ کو طمع ہے علی ہداہم کہ یہ ہدایت پر آ جائیں, تو یاد رکھیے گا ہدایت اسی کو ملے گی جو انابت کرے گا, رجوع الی اللہ ہوگا. فإن اللہ لا یہدی من یضل, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا, راستہ نہیں دکھاتا اس کو جسے وہ گمراہ کرتا ہے اس کی گناہ کی بنیاد پر. وما لہم من ناصرین, اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں, پکی پکی قسمیں کھاتے رہے. کیا کہتے رہے؟ لا یبعث اللہ من یموت, لا یبعث اللہ, یہ قسمیں کھاتے رہے. لا یبعث اللہ من یموت, اللہ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن اس شخص کو جس کو موت دی ہے, جو مرا ہے. مردے نہیں اٹھیں گے. بلا, کیوں نہیں, کیوں نہیں, کیسی بات کرتے ہو. وعدن علینا, بلا وعدن علیہ, وعدن علیہ حقا, بلا کیوں نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے اٹھانے کا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثریت تو اس بات سے غافل ہے. آج کیوں غافل ہے؟ نمبر ایک, عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, عقیدہ ہی نہیں رکھتے. نمبر دو, عقیدہ تو رکھتے ہیں آج مسلمان, ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, لیکن مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو ہونے والا جو کچھ ہمارے ساتھ ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہے, ہاں یہ ہونے والا تو ہے, لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل کچھ بھی نہیں. تو مطلب ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ آخرت کی اس ہولناکی کو نہیں جانتے, آخرت کی اس ہولناکی کو اور جہنم کے ان مظاہروں کو نہیں جانتے. جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر نبی نفسی نفسی, میری جان بچ جائے, میری جان بچ جائے. جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور اس جہنم کی ایسی چیخ اور چنگاڑ اور دہاڑیں ہوں گی کہ وہ دہاڑیں جب لوگ سنیں گے نا تو کہیں گے نفسی نفسی, میں بچ جاؤں, میں بچ جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, آج نفسی, آج میں بچ جاؤں, میں بچ جاؤں. تو اس لیے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, تم نہیں جانتے ہو کہ آخرت کے احوال کیا ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ باتیں جانتا ہوں آخرت کی جو تم نہیں جانتے ہو. وارى ما لا ترون, میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جو تم نہیں دیکھتے ہو. اطت السما وحق لها ان تطأ, فرمایا آسمان اللہ کی ہیبت سے, اللہ کے جلال, اللہ کی عظمت سے چرچرا رہا ہے, جیسے کسی کوئی بھاری چیز کسی میز پر, کسی چیز پر آپ رکھتے ہیں تو چرچر کی آواز ہے. اس طرح سے اللہ پاک کا یہ آسمان اللہ کی ہیبت اور جلال سے چرچراتا ہے. اور فرشتوں کی تسبیحات, فرمایا آسمان میں ایک 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا نہ ہو. اور جو باتیں مجھے معلوم ہے آخرت کی اگر تمہیں پتہ چل جائے تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور تم رونے لگ جاؤ. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات, اور تم بیویوں سے لطف اندوز ہونا ہی چھوڑ دو. ولخرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ, اور تم جنگلوں کو بھاگ جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگتے پھرو. تمہیں کیا معلوم آخرت کے کیا احوال ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان پر ایمان رکھو, اس کے مطابق تیاری بھی کرو. لیبین لهم الذی اختلفوا فیہ,
کیوں ہم اٹھائیں گے؟ موت کے بعد اٹھانے کا وجہ اور سبب کیا ہے؟ لیبین لہم، تاکہ ہم ان کے سامنے ظاہر کریں. لیبین کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک ظاہر کرے لہم ان کے لیے الذی یختلفون فیہ، وہ چیز جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے. کیا اختلاف رکھتے تھے؟ کوئی کہتے تھے اٹھائے جائیں گے، کوئی کہتے تھے نہیں اٹھائے جائیں گے. اچھا کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ایک ذرے ذرے ہونے کے بعد اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور بوسیدہ ہڈیاں ہم بن جائیں، ذرے ذرے بن جائیں، پھر بھی ہم اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قسم ہے یوم قیامہ کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، انسان کے نفس کی قسم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا ہی گلہ ہے، کیا ہی شکوہ ہے. اچھا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے، ہم اس کو جمع نہیں کریں گے دوبارہ، ہم اس کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے. بلا، کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اتنی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ہم اسی طرح سے دوبارہ لے کر آئیں. جسم تو لانا دور کی بات ہے، اتنی باریکی کے ساتھ جو پورے انگلیوں کے بنے ہوئے ان کے فنگر پرنٹ جو آپ کے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے واپس آئیں گے، یہ بھی اسی طرح سے واپس آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تو قادر مطلق ہے. زمین میں جہاں جہاں ذرات پھیلے پڑے ہوئے ہوں گے ہمارے، اللہ حکم دے گا زمین نکال فلاں کے ذرات، چلو فلاں کے ذرے جمع ہوئے، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، ہر ایک کے ذرات اس کے ساتھ. کسی کا ذرہ ایک مغرب میں پڑا ہو، ایک مشرق میں پڑا ہو، ایک شمال میں ہو، ایک جنوب میں ہو، جسم کو ٹکڑے کر کے آپ پھینک دو، پوری دنیا میں پھیلا دو، اللہ قادر مطلق ہے، ایک جگہ سے اٹھائے گا. یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ذکر فرمائی ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ ہے ولکن لیطمئن قلبی، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا میں دیکھوں یہ ہوگا کیسے، تاکہ مجھے دیکھ کے ایک لطف تو آئے تیری قدرت کا، اور یقین دو بالا ہو جائے. ہے تو ہے 100% یقین. فخذ اربعۃ من الطیر، چلو 4 پرندے پکڑو. 4 پرندے پکڑے، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل بھی کر لو، اور پھر ان کو ذبح کر لو، اور پھر ان کے گوشتوں کو آپس میں مکس کر لو، ایک جگہ جمع کر لو. قیمہ بنا لیا، ایک جگہ جمع بھی کر لیا. نہیں دیکھنے سے پتہ ہو رہا کہ یہ کس کا گوشت ہے، یہ کون سے پرندے کا، یہ کون سے پرندے کا، یہ کون سے پرندے کا. اور ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس گوشت کے 4 حصے کر، ایک حصہ اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک ادھر، ایک ادھر، 4 پہاڑوں پر رکھ کے آئے. اب ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اب بلاؤ ان کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب بلایا، ایک ایک کا نام لیا، مور کا نام لیا. آدھے اجزاء اس پہاڑ سے، آدھے اس سے، آدھے اس سے، آدھے اس سے اٹھے، فضا میں بلند ہوئے اور آپس میں مل گئے. بال بھی چڑھ کر آگے. کون سی چیز جو نہیں ہوئی؟ اس طرح سے 4 پرندوں کو اللہ پاک نے دوبارہ سے زندہ فرمایا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم سمجھ اللہ تبارک تعالی عزیز حکیم، قدرت والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی قدرتوں کو سمجھو بھائی. ہاں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو دوبارہ اس کے لیے آسان ہے. چیز کی مرمت کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے آسان ہوتی ہے، یہ تو مرمت ہے، دوبارہ بکھرے ہوئے اجزاء ہے، دوبارہ نکلیں گے. یہ اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہیں. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، یہ اس لیے اللہ پاک قیامت کو قائم کرے گا. لیبین، تاکہ ظاہر کرے، لهم ان کے لیے، الذی، وہ بات، یختلفون فیہ جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے. ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ کافروں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے، انہم کانوا کاذبین، کی یہ جھوٹ بولتے تھے. کہتے تھے نا کیسے اٹھایا جائے گا، جھوٹ. اچھا اے اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ذرات کیسے تو اٹھائے گا؟ انسانوں کے ملے ہوئے ذرات کائنات میں، کوئی سمندر میں چلے گئے، کوئی زمین میں، کوئی جانوروں نے کھا لیے، کہاں کیسے اٹھے گا؟ سن، اس طرح سے اٹھے گا. انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا فیصلہ ہوگا جب کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کریں گے، ان نقول، ہم کہہ دیں گے، لہو، اس چیز کو، کن، وجود میں آ جا، فیکون، وہ وجود میں آ جائے گی.
ہم یہ کہیں گے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا بس. یہ تو نہیں ہے کہ جناب ہم اجزاء کو پھر ادھر سے بھی لگے جبریل جاؤ وہی ڈھونڈ کے لے آؤ، اچھا اس کے آدھے اجزاء تو نہیں مل رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اچھا وہاں جگہ وہ پتہ کرو، وہاں پتہ کرو، شاید وہاں اجزاء ہوں گے اس کے کچھ بکھرے ہوئے. کان کے اجزاء نہیں ملے، باقی سارا مل گیا، اس کا ایک کان نہیں ملا، کان کٹا ہوا آ گیا قیامت. ارے نہیں بھائی اس کو ہم اپنے اوپر قیاس کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کن سے پیدا ہوگا، کن، وہ کہے گا پیدا ہو جاؤ. ایتھا العظام البالیہ واللحوم المتقطعہ، یہ آواز لگے گی قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سے آواز جو یہ لگے گی، ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، واللحوم المتقطعہ، اور ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے گوشتوں، والشعور المتفرقہ، اور متفرقہ جسم کے الگ الگ بالوں، چلو جمع ہو جاؤ، اللہ پاک نے تمہیں جمع کیا ہے، اللہ نے جمع کیا ہے. ایک دم زمینوں سے اگنا شروع ہو جائے گا، ایک دم اگے، ایسے اگے گے جس طرح سے سبزہ بارش کے بعد اگتا ہے، اور زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے کوئی آدمی نہ نکلتا ہو. اس طرح سے اللہ کے سامنے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور پھونکا جائے گا، یہی سور، یوں آواز لگے گی اور اسرافیل آواز لگائیں گے، چلو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہ پروردگار کی طرف جائیں گے اور سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ پہلے سے تیار ہو کے آ چکے ہوں گے. یہ نہیں کہ جناب اب اجزاء باہر نکل کے مل رہے ہوں آپس میں، نہیں، یہ رب کا نظام ہے بھائی، سمجھے جی. جیسے پورا آدمی کہیں آرام سے اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، سر پر مٹی پڑی ہے، جھاڑتے ہوئے اٹھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دن آنے والا ہے، وہ ہے فیصلے کا دن، وہ ہے فیصلے کا دن جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ساری امت اس دن کا انتظار کر رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام نے اس دن سے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے. بھائی وہ دن آنے والا ہے، وہ بڑا سخت دن ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. عرض کیا تھا کہ ہجرت ہو چکی تھی حبشہ کی طرف. والذین ہاجروا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. فی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے. من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو اس کے بدلے میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس بات کو سمجھ لیتے. الذین صبروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. کس پر صبر کیا؟ اپنے گھروں کو چھوڑا، ساز و سامان کو چھوڑا. تکلیف تو ہوتی ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن صبر کیا، مصائب پر صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ ہی پر کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا مگر رجالا، مگر مردوں ہی کو ہم بھیجتے رہے. نوحی الیہم، رسول بنا کر مردوں ہی کو، کسی عورت کو آج تک ہم نے رسول نہیں بھیجا. فاسألوا اہل الذکر، آپ پوچھ لیجئے. فاسألوا، سب کے سب آپ پوچھ لیجئے، اہل الذکر، جاننے والوں سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو. بھائی جاننے والوں سے پوچھا کرو، مسائل کو بھی، احکام کو بھی جاننے والوں سے پوچھا کرو. ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور اسی طرح سے ایک شخص کو جو ہے نا زخم لگے، سر پر زخم تھے، تو جنابت کی حالت طاری ہو گئی. اب کیا کیا جائے بھائی؟ تو پوچھا تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو غسل کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ تیمم تو وضو سے ہے، اور وضو کی کا جو ہے نا تلافی اور جبیرہ تیمم سے ہوتا ہے، آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا. انہوں نے غسل کیا تو پانی زخموں کے اندر چلا گیا، تو ان کی شہادت واقع ہو گئی. اتنے سخت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سخت ناراض ہوئے. تم لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے؟ اتنے سخت ناراض ہوئے، سمجھے جی. تو اس لیے غلط مسئلہ مت کسی کو بتاؤ، جاننے والے سے پوچھا کرو. ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی مسئلہ پوچھ دیا، کچھ غلطی ہو گئی اس مسئلے کے بتانے میں، اظہار کرنے میں،
3 دن تک تلاش کرتے رہے اس خاتون کو. کسی نے ایسی عورت نہیں دیکھی. اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا, پھر جا کے ملی وہ تو اس کو پھر صحیح بات بتائی, بڑی تسلی ہوئی جا کے. سمجھے نا. تو دین کے معاملے میں ہم آج 3 چیزیں نا, 3 چیزوں کے بارے میں ہر آدمی رائے دیتا ہے. دین, سیاست, طب. سمجھے جی. آپ 4 آدمی میں بیٹھے ہوں گے نا, آپ کو بیماری ہے تو ایک آدمی آپ کو ضرور ڈاکٹر اس مجلس میں مل جائے گا, ڈاکٹر مل جائے گا وہیں. سمجھے جی. اسی طرح سے 4 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, سیاست پر بات آئی تو وزیر اعظم بننے کی خواہش مند وہاں پر بھی کوئی ہوتا ہے. سمجھے جی. 4-6 بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلہ کوئی پیش آ گیا, ایک مفتی بھی وہاں مل جاتا ہے. تو ان 3 چیزوں پر تبصرہ آج ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو بھائی دین کو آپ سیاست کی طرح اور طب کی طرح نہ سمجھیں, تو اس کو معاملات پوچھ لیے جائے, مسئلہ پوچھ لیا جائے. فاسألوا اہل الذکر, فرمایا اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد اہل قرآن, سمجھنے والے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, اور فرمایا ان کنتم لا تعلمون, ہم نے کتابیں اتاری ہیں. ہاں, اس کا تعلق وہ پیچھے جو ما ارسلنا تھا نا, ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے بالبینات والزبر, دلائل دے کر بھیجا ہے, والزبر صحیفے دے کر, وانزلنا الیک الذکر, اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ قرآن اتارا ہے لتبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں ما نزل الیہم, وہ مضامین جو ان کی طرف اتارے گے, ولعلہم یتفکرون, تاکہ یہ غور و فکر کریں. افامن الذین مکروا السیئات, بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے. افامن الذین, کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں. افامن الذین مکروا السیئات. چلو اس کو انشاءاللہ اگلی نشست پہ پڑھیں گے, اب مضمون تھوڑا طویل ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں عرض کی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے ہمارے پروگرام کو, تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہر فتنے سے, ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ انسانی شیطانی شرور سے حفاظت فرما. اے اللہ جس طرح سے تو چاہتا ہے ہمیں اسے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس معاونت میں شریک ہیں سب کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ختم بخاری کے موقع پر اے اللہ جن لوگوں نے طلبہ کے لیے کتابوں کا انتظام کیا, تعاون کیا, اے اللہ سب کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر دیگر معاملات میں جنہوں نے تعاون کیا اللہ سب کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو رحمتوں سے, اجر سے, برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد سیدنا